چکوال کی تاریخ کا سب سے بڑا اور شاندار منصوبہ J7 مال آف چکوال. یہ جدید ترین منصوبہ 19 کنال اور 21 فلورز مین تلاگڑھ روڈ کی پرائم لوکیشن پر واقع ہے. ماڈرن کاروباری مرکز اور خوبصورت لائف سٹائل کا آغاز. بکنگ تیزی سے جاری ہے. ڈاؤن پیمنٹ 25% اور بقایا 14 سہ ماہی اقساط میں. پروجیکٹ کی تکمیل 3.5 سال میں مالکانہ حقوق کے ساتھ. J7 مال چکوال میں 500 گاڑیوں 300 موٹر سائیکلوں کے لیے پارکنگ ایریا, 2 فلور نیشنل اور انٹرنیشنل برانڈز کے لیے, میگا کیش اینڈ کیری, فوڈ کورٹ, 4 اسٹار ہوٹل, نیشنل اینڈ انٹرنیشنل فوڈ چین, 5 اسٹار رہائشی ایریا, گولڈ مارکیٹ, فن لینڈ, آئس سکیٹنگ, سنوکر اور ٹیبل ٹینس ہال, لیڈیز اور جینٹس جم, سوئمنگ پول, بزنس لاؤنج, ایونٹ ہال, تھیٹر, بیوٹی سیلون, اپارٹمنٹس, ٹوائے مارکیٹ, الیکٹرانک مارکیٹ, اسپورٹس گیئر, کپڑا مارکیٹ, روف ٹاپ مسجد, ایلیویٹرز, ایسکیلیٹرز اور فلی ایئر کنڈیشنڈ. رابطہ کیجیے UAN نمبر 920331 111 1009. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم بسم الله ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. بلغ الله بكماله كشف الدجى مقصد بھی بخشش
دیا, سوچ آلہ ہے, ہمارا قوم کا نظریہ آلہ ہے, ہماری قوم کا مقصد حیات آلہ ہے. ہمارے پاس تو تکبیر کا نعرہ ہے, ہمارے پاس تو شہادت کا جذبہ ہے, ہمارے پاس تو جہاد کا درس ہے, ہمارے پاس تو حیدر کرار کی ذوالفقار ہے, ہمارے پاس تو پرچم پاکستان ہے, اور سب سے بڑھ کر ہمارے پاس پرچم لا الہ الا اللہ ہے. پھر کس چیز کا ڈر ہے ہمیں, کس چیز کا خوف ہے ہمیں؟ ہم کیوں نہیں کردار کے غازی بنتے, ہم کیوں نہیں حقوق کے علمبردار بنتے, ہم کیوں نہیں رضاکار بنتے؟ ہمارے آج میرے جیسے جوان کیوں عمل سے بیزار ہیں, کیوں ان میں جذبہ نہیں ہے, کیوں وہ خرافات میں گم ہیں, ہم کیوں اقبال کے شہین نہیں؟ جو کچھ ان اسمبلیوں میں ان دنوں حکومت اور اپوزیشن کر رہی ہے, وہ اس ملک کے ساتھ, اس ملک کے 95% لوگوں کے ساتھ ایک بدترین مزاج کے سوا اور کیا ہے؟ ان کے فیصلے جب عدالتوں نے کرنے ہیں تو کیا ان کو ہم نے پکوڑے بنانے کے لیے اسمبلیوں میں بھیجنا تھا؟ یہ ہمارے ٹیکس سے بنتے ہیں, یہ تنخواہیں لیتے ہیں, یہ مرحات لیتے ہیں, یہ عہدے لیتے ہیں, لیکن یہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکے. اس سے یہ ثابت ہوا یہ نائب ہے, یہ نالائق ہے سب. یہ بہت بڑا سچ ہے. اور آج اس ملک کو سری لنکا جیسی صورتحال کی طرف, سری لنکا میں دیکھیں وہاں پیٹرول نہیں مل رہا, بھوک کے ڈیرے ہیں. ہمارا ملک تو زرخیز ملک تھا, یہاں نہری نظام تھا, یہاں تو سب کچھ تھا. کیا کام ہم نے نہیں کیا؟ ہم نے ہندوستان میں وہ کام کیا. جب ہندوستان آزاد ہوا تو جاگیرداروں سے جاگیریں ہندوستانی حکومت نے واپس لے لی. کوئی بھی 25 ایکڑ اراضی سے زیادہ وہاں اراضی نہیں رکھ سکا. لیکن یہاں بڑوں بڑوں کی جاگیریں دیکھو, ان کے محلات دیکھو, اور 3 اور چیزیں ان 30 سالوں میں میں نے بہت دیکھی ہیں. پرائیویٹ سکولز, پرائیویٹ ہسپتال اور ہاؤسنگ سوسائٹیز, ان 3 چیزوں کو بہت پروموٹ کیا گیا ہے, اور اس میں بھی بڑے بڑوں کا ہاتھ ہے. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام معزز مہمان گرامی, حاضرین و سامعین اور جذبہ پاکستان کی وومن کو اس پرمسرت موقع پر خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم. درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو, درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو, ورنہ عطا کے لیے فرشتے کچھ کم نہ تھے. معزز سامعین, ہمارا وطن پاکستان ایک عظیم تحریک و تنظیم کی کوششوں کے بعد وجود میں آیا, جو کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے مذہبی, سیاسی اور معاشرتی حقوق کی علمدار بنے, جس میں ہمارے قومی قائدین, ماؤں بہنوں اور جوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش. پاکستان میں ایک ایسی انقلابی انفرادی حقوق کی علمدار بنی اور خدمت خلق کی رضاکار تحریک و تنظیم ہے, جو کہ شعور, آگاہی, ظلم و زیادتی کے خلاف غریبوں اور بے کسوں کی خدمت کرنے کے لیے کئی سالوں سے کوشاں ہیں. اس جدوجہد میں ان کی ہم سفر ہوں. قائدین اس تنظیم کی کامیابی ہماری ماؤں بہنوں, بزرگوں, جوانوں نے جذباتی وابستگی سے ممکن ہے. اگر آپ لوگوں کا تعاون ہمارے ساتھ رہا تو انشاءاللہ ہم اس علاقے کی فلاح کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. میں مرید ہاؤس کی طرف سے تمام آنے والے معزز مہمانوں اعلان چکوال اور اعلان بھون کو ایک مرتبہ پھر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں. اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. دوستو, دنیا میں 2 مملکتیں ایسی ہیں جو نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئی. ایک اسرائیل ہے اور دوسری ریاست پاکستان ہے. آج ہم تھوڑا سا اگر تجزیہ کریں تو
میں سے کون زیادہ کامیاب ہو رہا ہے؟ اپنے مقاصد، اپنے آبجیکٹیوز کون اچیو کر رہا ہے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت پوری دنیا پر یہودی اور صہیونی نظام، ان کا معاشی نظام مسلط ہو چکا ہے۔ سعودی نظام کی قانونی پروٹیکشن ہے۔ کہتے ہیں تو یاد کرتے ہیں شکوہ جواب شکوہ علامہ اقبال کی ایک شعرا آفاق نظم ہے، تو اس میں شکوہ کے کچھ شعر ہیں جو میں آج اپنے اس بھائی طاہر سکندر کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ بوئے گل لے گئی اندرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن، عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرواز چمن، ایک بلبل ہے جو ہے محو ترنم اب تک، اس کے نغموں میں ہے اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ تو یہ میرے بھائی ہیں، میں ان کے جذبے کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ چکوال میں اتنے سارے گاؤں ہیں، اتنی ساری تحصیلیں ان میں گاؤں ہیں، لیکن جب بھی 14 اگست کا کوئی موسم آتا ہے تو یہ طاہر سکندر بھائی انتہائی جوش و جذبے سے 14 اگست کا اہتمام کرتے ہیں اور خوشی سے مناتے ہیں۔ یہ ان کی بہت بڑی کاوش تھی۔ خواتین و حضرات، آج 14 اگست کی سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب چودھری طاہر سکندر صاحب اور ان کی ٹیم اتنا شاندار پروگرام باقاعدگی سے منعقد کرتی ہے، یقیناً بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور وہ تمام تر احباب کہ جو اس خوبصورت پروگرام میں شرکت کے لیے یہاں تشریف لائے، بہت اعلیٰ بڑی پیاری بات ہے۔ اور اس پروگرام کی منفرد بات یہ ہے کہ یہاں پہ خواتین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے۔ بہت کم ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے جو عوامی پروگرام ہوں ان میں مرد و زن کی برابر تعداد کا شریک ہونا یقیناً بڑی اعلیٰ بات ہے، اور اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ یہاں پہ ایک بیداری کی جو لہر ہے وہ آ رہی ہے، اویکننگ ہو رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں سے انشاءاللہ پاکستان کے معاملات جو ہیں ان کی بہتری کی سفر جو ہے وہ انشاءاللہ شروع ہو۔ جشن منانے کی بجائے اگر ہم اس دن کو احتساب کریں، اپنا احتساب کریں، اور جتنے طبقات پاکستان کے اندر ہیں، بالخصوص وہ کہ جنہیں پاکستان کے اندر حکمرانی کا موقع ملا، ہم تمام تر من حیث القوم بھی اور ہمارے طاقتور طبقات بھی اگر اس دن کو جشن منانے کی بجائے اگر ہم احتساب کا دن منانا شروع کر دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ ہم اپنی غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، ان کی شناخت کریں گے، اور ان کو ریموو کرنے کا انشاءاللہ عمل بھی ہے جو ہے وہ شروع ہو سکے گا۔ اور دیکھیے، ہم نے آزادی تو حاصل کی، لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آزادی کے کچھ ہی سال بعد ہم نے اپنا آدھا ملک گنوایا۔ یہ کتنی بڑی ٹریجڈی تھی، لیکن اتنی بڑی ٹریجڈی اور اتنے بڑے المیہ کے باوجود بھی ہم لوگوں نے اس سے سبق نہیں سیکھا۔ حالانکہ جو زندہ اقوام ہوتی ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی وہ سیکھتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کا جو عمل ہے اس کو جاری۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اس مالک کے لیے ہیں جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے ساری مخلوقات کو، انسانوں کو، فرشتوں کو، جنات کو پیدا کیا ہے۔ پہلے میں
साहब और उनकी बेगम सिकंदर को खराज तहसीन पेश करता हूँ। दोनों खुशकिस्मत हैं जो मिलकर इस जज्बे का तहत इस मुहिम को चला रहे हैं। मैं अपनी तरफ से इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और वो टीम जिसने सारे इंतजामात किए हैं, इस खराब मौसम के अंदर सारा बंदोबस्त किया है। अब मैं अपनी बात की तरफ आऊँगा। इससे पहले मेरे जितने मुअज़्ज़ज़ स्पीकर थे उन्होंने अपने अपने ख़यालात का इज़हार किया। आज के दिन के मुताबिक उन्होंने गुफ्तगू की। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ उस बात से करूँगा जो मेरे ज़हन में मौजूद है। ये बचपन से मैं देख रहा हूँ 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाया जाता, तो मुझे आज तक ज़ाती तौर पर आज़ादी का वो तिजारत के बारे हिंदुस्तान में आया, तो फिर किस तरीके से वो पूरे हिंदुस्तान पे काबज हो गए, ये सोचने का लम्हा है। जब उसके पास फौज भी नहीं थी, कोई ऐसी बात भी नहीं थी, तो फिर वो हिंदुस्तान को मुकम्मल तौर पर हाकिम बन गया। वो कौन से लोग थे जिन्होंने अंग्रेज की हमायत की, अंग्रेज की मुखबरियत की, अंग्रेज को हर लिहाज से सपोर्ट किया? हमें उन लोगों से ढूंढना। मुख्तसरन क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, 1857 की जगह आज़ादी जब लड़ी थी तो तारीख उठा के देखे जिन्होंने मुसलमानों की मुखालफत की, मुसलमानों के साथ गद्दारी और उस वफादारी के एवज पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बड़ी जागीरें ली। और वो जागीरदार आज भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। वो 1857 का अगर कोई गद्दार परदादा था, दादा था, तो उसका पोता पड़पोता आज भी हुकूमत में दाखिल है। वो आज भी मौजूद है। हम गुलाम के गुलाम। कौन सा फर्क उनको पड़ गया? बन गए अंग्रेज ये जाने के बाद मुकम्मल हाकिम। जब तक ये मजारी, ये लगारे, ये जवाड़े जो हजारों मुरब्बों के मालिक हैं, उन्होंने अपने अपने हल्के में आज भी लोगों को जानवरों से बदतर जिंदगी अता की। आप कुछ किस्मत चकवाल में रहते हैं, जाएं जनूबी पंजाब में, वो लोगों का हाल देखें। जब तक ये बरसर इक़्तिदार है, हुकूमत में आए, उस वक़्त तक हम गुलाम रहेंगे। 75 साल हो गए, 275 साल आए तो यही हाल होगा। यही हमारी आगे जो नस्लें हैं वो भी गुलामी की जिंदगी गुजारें। हमें इससे छुटकारा है। इसके लिए जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। हमें ये तहरीक जो है ना, ये कोई ऐसी जज्बाती तहरीक नहीं है, ये एक वक्त के साथ चलती है। और फिर जब 1947 का मौका आता, तारीख कब है आपकी, वो पूरी मुस्लिम लीग की तहरीक जो है वो हाईजैक हो गई। जितने मुस्लिम लीग के रावल दस्ते के लोग थे वो तो नामो निशान उनका मिट गया, वो तो गायब हो गए, उनको गायब कर दिया गया। 45-46 1947 से 2 साल पहले ये अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर के पास गए। इन्होंने कहा जी क्या हो रहा है पाकिस्तान? ये तो पाकिस्तान के मुखालिफ थे, अंग्रेज के गुलाम थे। मुखालिफ तो और भी लोग थे, लेकिन वो मुजाहिदीन भी थे। वो किसी नजरिए के तहत मुखालफत करते थे कि हमने इकट्ठा रहना।
لیکن یہ تو اقتدار کے لیے انگریز کی خوشنودی کے لیے یہ سارے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ ڈپٹی کمشنر اس وقت کے جو انگریز تھے انہوں نے کہا مسلم لیگ کے شامل. یہ آئے سارے 46-47 میں اور اپنی جگہ بنا لی ہے. جو ہراول دستے تھے جنہوں نے آزادی کی تحریک کی جانیں قربان کی, جنہوں نے بچوں کو قربان کیا, پھر وہ لوگ جو ہندوستان سے یہاں تشریف لائے ان جس عذاب سے گزارے گئے بیچارے سب گزر گئے. آپ کی وہ تحریک کی آزادی کو ہائی جیک کر دی. یہ تاریخ ہے اور آج تک وہ آئی ہے. تو آپ کس طریقے کا یوم آزادی بنا رہے ہیں؟ کون سا یوم آزادی؟ اب اگر ہم حقائق کی طرف آ جائیں, 75 سال کا جائزہ لے تو 47 سے پہلے ایک مختصر جائزہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, تاریخ رکھی ہے. اب اگر 47 اگست سے لے کر آج تک اگر ہم دیکھیں تو حکمرانوں کا جائزہ لیں, جو بھی ادھر آئے اس ملک پر, تو اس گورنر جنرل غلام احمد نے بھی حکومت کی ہے جو زبان کے فالج کی وجہ سے بول بھی نہیں سکتا. جی, اس کی بات کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی. وہ کئی سال تک آپ کو پڑھانا ہے. ہم نے اسے بھی قبول کیا. ہم اتنے شریف اور اتنے کمزور لوگ ہیں کہ ہم تو اسے بھی برداشت اور لوگوں کو بھی برداشت. آخر میں دعا کے لیے قاری منظر مختومی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرے اور اس کے بعد آپ کے لیے تھوڑا سا کھانے پینے کا انتظام ہے, ضرور تناول فرما کے جائیے. ہمارے پورے ملک پاکستان کی خیر فرما, شر پسند لوگوں سے محفوظ فرما, اچھے حکمران نصیب فرما, اپنے ملک کے ساتھ صحیح معنوں میں ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما اور صحیح معنوں میں دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرما اور ہر اس برے کام سے بچا جس سے تو نے منع فرمایا ہے اور ہر اس کام کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما جس کو تو پسند کرتا ہے. جتنے بزرگ حضرات دور و نزدیک سے تشریف لائے تمام کا آنا اپنی برگاہ مقبول و مدعو فرما, تمام کے گھروں میں خیر و عافیت عطا فرما, تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. یا الہی رحم کر, تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں, صدقے اس محمد کے جسے صلی علی کہتے ہیں. یا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضی سوز صدیق دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ وقاسم رزقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.